جنت میں ہم بستری کیسے ہوگی؟ ایک دفعہ ایک صحابیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مردوں کو جنت میں حوریں ملیں گی، تو پھر عورتوں کو کوئی اپنی نفسانی خواہشات کے لیے کون ملے گا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت ایک ایسا نام ہے جس کو سنتے ہر انسان کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جنت کہاں ہے؟ جنت کیسی ہوگی؟ جنت میں کیا ہوگا؟ حوریں کیسی ہوں گی؟ اس سے تعلق کیسے قائم ہوگا؟ کیا نفسانی خواہشات ہوں گی؟ بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ ہم بستری سے لذت کیسے ہوگی؟ مردوں کو حوریں تو عورتوں کو ہم بستری کے لیے کون ملے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں جنت کے بارے میں بتائیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی زمین سفید اور مٹی زعفران سے بنائی گئی ہے۔ اس میں سونے اور چاندی کی اینٹوں کو مشک کے گارے اور موتیوں کی کنکریوں سے لگایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جنت میں سب سے کم تر جنتی کو 80,000 نوکر اور 72 حوروں سے نوازا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حور اتنی خوبصورت ہے، اگر وہ حور آسمان سے زمین کی طرف نظر مارے تو ساری زمین نور سے بھر جائے گی اور ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حور کے سر کا دوپٹہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حوروں کی پنڈلیاں ایسی ہوں گی جن کا گوشت اندر تک نظر آئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے بتایا کہ جب جنتی آدمی حور کے پاس جائے گا اور اس کا استعمال کرے گی تو تم جس انگلی سے چاہو حور کو پکڑ سکو گے۔ اگر حور کا ایک بال زمین میں ظاہر ہو جائے تو مشرق اور مغرب میں نور ہی نور پھیل جائے گا۔ جنتی آدمی جنت میں ایسے بستر پر بیٹھا ہوگا تو اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا اور اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر کرم فرما رہا ہے۔ جب اس نور کی طرف نظر مارنے لگے گا تو وہ ایک حور ہوگی، اس جنسی سے کہہ رہی ہوگی، اے اللہ کے بندے، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ جنتی اس سے دریافت کرے گا، تم کون ہو؟ وہ جواب دے گی کہ میں ان حوروں میں سے ہوں جس کا اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا ہے، اور وہ اس جنتی کے پاس بیٹھ جائے گی۔ ابھی وہ جنتی حور سے گفتگو کر رہا ہوگا کہ ایک اور حور اس بندے کے پاس آ کر کہے گی، اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ اس طرح وہ جنتی ایک حور سے دوسری حور سے باتیں کرتا رہے گا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر جنتی حور اپنے ہاتھ کا کچھ حصہ زمین و آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو زمین والے اس کے حسن سے اپنے آپ میں ہی فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اگر وہ اپنا دوپٹہ زمین پر ظاہر کر دے تو زمین اس کے آگے جھک جائے گی، اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین و آسمان کی ہر چیز ظاہر ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر جنت کی کوئی خاتون اپنا تھوک سمندر میں ڈال دے تو سارے سمندر میں شہد سے بھی زیادہ میٹھا پانی ہو جائے گا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کو جنت میں حوریں عطا کی جائیں گی تو پھر جو عورتیں جنت میں جائیں گی ان کو کیا عطا کیا جائے گا یا ان کو کیا ملے گا؟ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ جنت میں جائیں گی تو وہ اپنے نیک شوہر کے ساتھ رہیں گی۔ وہ عورتیں اپنے شوہر کو ملنے والی جنت کے سب حوروں کی سردار ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو تمام حوروں سے خوبصورت بنا دے گا۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ پیار کریں گے۔ یہ دونوں میاں بیوی جنت میں رہیں گے۔ جو عورت کنواری فوت ہو جائے گی اس کو جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ وہ جنت میں جس مرد کے ساتھ چاہے گی اس کا نکاح اس مرد کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ ایک عورت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تب اس کے بعد وہ دوسرے سے نکاح کر لیتی ہے، ان میں سے جنت میں اس عورت کے ساتھ کون ہوگا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت جس مرد کے ساتھ چاہے گی جنت میں رہ سکے گی، یعنی ان دونوں میں سے جن کے ساتھ وہ چاہے گی وہ دونوں میں سے جس کے ساتھ بھی چاہے وہ رہ سکتی ہے۔
سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ بتائیں کہ جنت کی حور بہتر ہے یا دنیا کی نیک عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا والی عورت کو جنت والی عورت پر فضیلت حاصل ہوگی جو باہر لے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ ایک بار ایک یہودی اللہ تعالیٰ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں لوگ کھائیں گے پیئیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں آدمی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانا پیش کیا جائے گا، اس کو 100 مردوں کے برابر ہم بستری کی طاقت عطا کی جائے گی۔ یہودی نے کہا کہ جب کوئی مرد یا عورت جنت میں کھائیں گے پیئیں گے تو اس کو جنت میں قضائے حاجت کی ضرورت تو پیش آئے گی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی حاجت اس کے پسینے کے راستے سے خارج ہو جائے گی اور اس کے پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ جنت میں انسان کو جو کچھ چاہیے ہوگا اس کو وہ سب کچھ عطا کیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس عورت کی کمر پر رکھے گا تو سامنے کی طرف سے، سینے کی طرف سے کپڑے اور گوشت کے اندر سے اپنا ہاتھ دیکھ لے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مرد جب بھی حور سے محبت کرنے جائے گا تو اسے ہر بار وہ کنواری ہی پائے گا، لیکن اس ہم بستری سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ کوئی رطوبت اور خون کا اخراج ہوگا۔ مرد اپنی حور کے جسم کو ویسا ہی پائے گا جیسا وہ چاہے گا۔ امام احمد نے حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد اور نیک عورتیں جنت میں ایسے ہی لذت پائیں گے جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو۔ اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرے گا کہ اس کی اولاد ہو تو اللہ پاک اس کی یہ خواہش بھی ضرور پوری فرما دیں گے، کیونکہ جنت میں جنتی کی کوئی بھی خواہش ایسی نہ ہوگی جسے پورا نہ کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو زچگی اور پرورش اس وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا۔ اب حمل کا ٹھہرنا، مدت مکمل ہونا اور اس کے بعد 33 سالہ جوان ایک ہی لمحے میں ہو جانا اس حدیث میں ثابت ہے۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ حدیث میں لفظ استعمال ہوا کہ جیسے وہ چاہے گا، مطلب یہ کہ لڑکا اور لڑکی جو جتنی چاہے گا وہی پیدا ہوگی۔ حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنتی اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہ ہوگی، یہ سارا مرحلہ ایک ہی لمحے میں مکمل ہو جائے گا۔ چونکہ جنت میں چھوٹے بچے نہ ہوں گے اس لیے بچہ پیدا ہوتے ہی 33 سال کا کڑیل جوان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہمیں نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، اور میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارا سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔